ستارہ ہے پائسس یعنی کہ برج ہوت. اردو میں جن کے نام دال سے اور انگلش میں جن کے نام ڈی سے شروع ہوتے ہوں، اور ان کیس اگر آپ کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہ ہو تو یہ والا ستارہ اور اس کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی مدد کرے گی انشاءاللہ. جن کے نام دانیہ ہے، داؤد ہے. اچھا جی، ڈیٹس نوٹ کر لیجئے. پائسینس 9 نومبر سے ہم شروع کریں گے اور 17 نومبر پہ ہم ختم کریں گے. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ دی موسٹ فیمس یونیورسل لائن. 9 اور 10 اچھی تاریخیں ہیں. بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، بچوں کے سے ریلیٹڈ کوئی خوشی کی خبر، کوئی خوشگوار جھونکا رومانس ایریا میں، یا اپنے بچوں کی طرف سے آپ کے دل کو ذرا باغ باغ کر سکتا ہے. 11 اور 12 کیونکہ آلریڈی ایک ستارہ 10 جون سے آپ کے انہی 2 ہاؤسز کو بلیسنگز دے رہا ہے. آپ کا بچوں والا ہاؤس پائسینس اور آپ کا لو ہاؤس. تو جو میرے پائسینس اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں، میں بالکل یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی منزلیں بالکل آسان ہو سکتی ہیں. مجھے اتنا اس کی چال سے امید ہے کہ آپ کے راستے جو ہیں وہ بالکل آسان کر سکتا ہے یہ ستارہ. اچھا جی، جو ہے ہاں جی، سوری میں بھول گئی تھی میں کہاں تھی. تو 11 اور 12 والے جو دن ہیں یہ ذرا سا آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے پائسینز. آپ نے پریشر مینیج کرنا ہے. اللہ نہ کرے ہیلتھ ایریا نہ مزے کا لگے، جاب ایریا میں پریشر لگے تو الائنمنٹ آپ نے ٹھیک کرنی ہے، آپ کے ذمے ہے. نہ جاب میں آپ نے کوئی موقع دینا ہے کہ آپ کو کسی اکاؤنٹیبلٹی میں ڈالا جائے، نہ آپ نے صحت کے اوپر کوئی رسک لینا ہے. دونوں جگہوں پہ 13، 14، 15 شکر ہے ڈیٹس تو یہ سپورٹ کر رہی ہیں. آلدو کہ میرے پائسینس کو میں ہر ہفتے یہ کہتی ہوں کہ آپ کی ازدواجی زندگی، سوشل روابط اور بزنس ریلیشن شپس میں ستارے ویک ہیں. 12 جنوری 2025 سے بھی یہ ویک ہوئے. اس کے بعد پائسینس یہ 2 سپٹمبر 2 سپٹمبر سے مزید تھوڑا ویک ہو گئے. تو اگر تو آپ اپنے رشتوں کو پائسینس بچانا چاہتے ہیں تو نومبر کے اینڈ تک تو جو چلتا ہے اس کو چلنے دیں، نو ہائی ہوپس. ایک بات. اور اگر آپ کو بالکل بس ہو گئی ہے کہ زندگی بند گلی کی طرف لے کے آئی ہے، گزارا ہی نہیں ہے، تو پھر میں آپ کو یہاں پہ اجازت، میں نے کیا ستاروں کی اجازت سے میں نے آپ سے بات کرنی ہے. تو آپ پھر اپنا زندگی کا فیصلہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ستارے بریک اپ میں آسانی انڈیکیٹ کریں خدا نہ خواستہ. تو یہ اپنے لیکن 13، 14، 15 کے ڈیز جو ہیں نومبر کی، یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اگر ان دنوں میں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ یا بزنس پارٹنر سے آپ نے کوئی ایجنڈا اگر منوانا ہے. اچھا جی، 16، 17 کے ڈے سپورٹیو ہیں. ویسے تو یہ تاریخیں خرچہ کرا کے جا سکتی تھی پائسینس، لیکن یہاں پہ ایک پیارا سا ستارہ خوبصورت سا 14 اکتوبر سے آیا ہوا ہے، اور اللہ کرے اس نے آپ کو کوئی مالی طور پہ سفوکیشن آپ کی ختم کی ہو، کوئی مال میں بڑھوتی ہوئی ہو، یعنی آپ کے فائنینسز پہلے سے بہتر ہوئے ہوں. اللہ کرے ایسا کچھ اچھا ہوا آپ کے ساتھ. اس کے بعد ایک ستارہ 24 اکتوبر کو جو ڈسٹرب نہیں ہوا، جو انٹر ہوتا ہے آپ کے اس ہاؤس کے اندر، جس کے معاملات ہیں ہمارے جو پائسین اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت ان کے راستے پازیٹیو کر سکتا ہے. اگر کوئی پیپر ورک کسی بھی ویزا آفس میں ہے یا اس میں ہے، جو ویزا آفس ہو گیا، کورٹ کچہری ہو گیا، سرکاری دفتر ہو گیا،
میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ستارہ آپ کی سپورٹ کر رہا ہے اور آپ کے رستوں کو آسان کر سکتا ہے. تو اللہ اور آپ کی یہاں پہ مدد فرمائے. اس وقت میں اگر کوئی اوورسیز جرنی بھی آتی ہے تو وہ بھی کمپیٹیبل ہے، آپ کے جو ٹائم ہے وہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے. 24 اکتوبر سے ہی یہ ٹائم بہتر ہو گیا. اس کے بعد 2 اور ستارے جو پائسینس جگہ بدلی تھی، ایک نے بدلی 30 اکتوبر کو، ایک آیا پچھلے ہفتے 5 نومبر کو، جس کی بنا پہ میں نے پائسینس کو گڈ نیوز دی کہ کاروبار میں کوئی مزید راستے بہتر نکلیں گے، کاروبار کی گروتھ کے، اور آپ کو کوئی لگے گا کہ ایک گھٹن ختم ہو رہی ہے. لیکن ایک ستارے نے بیچ میں پلان بدل دیا. یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے چیزیں ہیں نا، کہ امتحان میں سے امتحان اللہ نکال رہے ہیں ہمارے لیے. تو جی ستارہ 9 نومبر کو الٹا چلنا شروع کر دے گا ٹل دی 19 نومبر. اس ڈیوریشن کے دوران میں اس لیے آپ کو ڈیوریشن کے ساتھ بات کر رہی ہوں. اس ڈیوریشن کے درمیان میں اگر کوئی پیپر ورک آتا ہے ریگارڈنگ بزنس اپرچونیٹیز، آپ نے بغیر سوچے سمجھے اس کو سائن نہیں کرنا. مشاورت کیجئے لائر سے، کنسلٹنٹ سے، مخلص دوستوں سے، تاکہ جلد بازی میں کوئی کسی ایسی کلاس پہ سائن نہ کر دیں جو کہ بعد میں آپ کے لیے کوئی ہنی ٹریپ نہ ہو. اور بزنس میں آپ نے اگر کوئی ڈیلے والا ڈیلیما بھی آتا ہے، آج کل پہ بات جاتی ہے، تو ڈسپریٹ نہیں ہونا، فرسٹریٹڈ نہیں ہونا. 19 نومبر کو یہ سب کچھ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، اور یہ 2 ستارے آپ کو وہ دے کے جائیں گے جس کی اس وقت آپ کوشش میں لگے ہوئے ہوں گے. تو آپ نے ان پہ ہمت نہیں ہارنی، گیو اپ نہیں کرنا. تو یہ تھا جی اسپائسز آپ لوگوں کے لیے ہفتہ کیا معاملات لے کر آئے گا. 10 نومبر سے 16 نومبر کی آج ہم بات کریں گے. اس ہفتے میں 2 چینجز تو بڑے پرومیننٹ ہے، ایک مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا اور ایک جوپیٹر کا ریٹروگریڈ ہونا، جو کہ آپ کے اپنے گھر کا مالک بھی ہوتا ہے. ایک آپ کا ہوتا ہے، ایک سیجیٹیریس کا ہوتا ہے. یہ 2 بڑے چینجز بالکل آ رہے ہیں. اس کے علاوہ سن کی ٹرانزٹ ہے جو کہ اسکارپیو میں چلا جائے گا، لیکن ہفتے کی اینڈ والی ڈیٹ میں اس کا ذکر ہم اگلے ہفتے کریں گے کیونکہ امپیکٹ سے اگلے ہفتے آئیں گے. باقی ڈیٹیل میں نے آج بتایا ہے کہ ریٹروگریڈ پلانیٹس کیسے زندگی میں کچھ چینجز کو نہیں بلکہ بہت سے چینجز کو لے کر آتے ہیں. خاص طور پہ آپ کو تھوڑا سا جو خیال رکھنا ہے، کسی بھی نئی چیز، نئے کام، کوئی نیا کانٹریکٹ، کوئی نئی چیز میں، کیونکہ ایک تو آپ کے کچھ ایسے معاملات بھی بنیں گے، آپ چاہے پاکستان میں ہوں، آپ دنیا کے کسی ملک میں ہوں، یا جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں نا، دوسرے ملکوں سے اگر آپ کا کوئی کام ایسا ہے، ریلیشنز ایسے ہیں، کلائنٹس ایسے ہیں، انٹریکشن ایسا ہوتا ہے، تو وہاں پہ مس کمٹمنٹس آ سکتی ہیں. مس کمٹمنٹس آ سکتی ہیں کہ ایک آپ کی چیز پلانڈ ہو سب کچھ اور اس میں کوئی خلل، کوئی پرابلم آ جائے. ڈو تھنگز وائزلی. انفیکٹ ٹریول کرتے وقت وائزلی چلیے گا. ایک دفعہ نہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ جب ایسا کوئی چینج آیا ہو نا پلانیٹس میں، تو آپ کو لگ رہا تھا کہ یو آر ڈوئنگ فائن، سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، بٹ اس کو بار بار چیک کر لیجیے. آپ نے ٹکٹ، پاسپورٹ، اینی تھنگ، کوئی وربلی کسی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے تو سوچ سمجھ کے کیجیے گا. کوئی ریٹن کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے تو سائن سگنیچر سوچ سمجھ کے کرنے ہیں. باقی یس اٹس اے گڈ ٹائم جہاں پہ فائنینشیل گینز، سڈن گینز بالکل آ سکتے ہیں. کوئی آپ کا انہیریٹنس کا معاملہ ہے، کوئی پراپرٹی میٹرز ہے، کوئی خود سے بائنگ سیلنگ کر رہے ہیں، کوئی گولڈ کا کام کرتے ہیں، جتنے بھی معدنیات کے کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر پیٹرولیم سے کوئی ریلیٹڈ آپ کا کام ہے، اسٹاک کا کام ہے. کوئک گینز، سڈن گینز، ان پیسوں کو سوچ سمجھ کے آپ نے مزید آگے انویسٹ کرنا ہے. نا لیٹس سی کارڈز کے حوالے سے آپ کی انرجیز کیا کہتی ہیں. جس بھی شخص کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، جس بھی سچویشن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، کارڈز کی انرجیز بالکل اس سے ریزونیٹ کرتی ہیں. لیٹس سی کارڈز آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ایگزاسٹ ہوئے ہیں جناب آپ، سخت ایگزاسٹ، کسی سوچ میں ہیں، اور دیٹ از سم تھنگ فرام یور پاس جو آپ کو بار بار آ کے ٹریگر کرتا ہے. بٹ آپ کو جو بھی معاملہ ہے نا، اس میں اب آپ کو کامیابی مل جائے گی. کامیابی مل جائے گی. آئیدر آپ
آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی کے ساتھ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں، بیکاز کسی سچویشن کو آپ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں اور سچویشن کو ٹھیک کرنے میں یو آر ایگزاسٹیڈ، بٹ سچویشن ادھر ہی تھی، بٹ اب سلو ڈاؤن ہو جائیے تھوڑا سا، بیکاز سکسیس از دیئر. آپ کو گائیڈنس لینی ہے اور کچھ معاملات کو اکیلے تنہا آپ کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. اور کوئی آپ کے ساتھ نا گیم کھیل رہا ہے، پلے فل ہے کوئی بہت زیادہ، وہ نئی سے نئی کوئی پاسبلٹیز کو بناتا ہے. اور اٹ کوڈ بی ان یور لو ایموشنل لائف ایز ویل، بیکاز سم ون از ویری کیا کہوں، ٹیکنیکس یا ٹیکٹس کوئی نئے یوز کرتا ہے ٹو انگیج یو ود دیٹ پرسن یا ہم سیلف ہر سیلف کہہ لیجیے. آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا آئسولیٹ کیا ہوا ہے اور آپ اس وقت ریلیکسنگ موڈ میں ہیں بٹ ریبیلیس ہیں، اور آپ کو کوئی بریک تھرو یہاں پہ جلدی مل جائے گا. بٹ آپ کی نا اندر کوئی کشمکش سی چل رہی ہے کسی چیز کو، کسی معاملے کو لے کر، اور یو وانٹ ٹو سارٹ اٹ آؤٹ، بٹ ایسا لگتا ہے جس طرح سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا ہے. بگننگ ہے جی، کچھ ماضی کی چیزیں اس وقت آپ کے سامنے آئیں گی. ان کو وہ کہتے ہیں کچھ ڈارک چیزیں ہیں، اینی تھنگ وچ از ویری ڈارک اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو لسن، یو ڈونٹ وانٹ ٹو سی دیٹ، بٹ یہاں پہ آپ کو اس پہ روشنی مل رہی ہے. اور آپ بہت اس وقت کیا کر رہے ہیں، آپ ہیلپ یا ہیلنگ کی آپ کو اس وقت ضرورت ہے. اور جو بھی آپ کو معاملہ ملتا ہے پازیٹیوٹی کا، اس میں ضرور جائیے، کیونکہ سم ٹائمز کلینزنگ ہی اس میں ہوتی ہے. کلینزنگ سب سے پہلے تو اپنی روح کی ہوتی ہے. جب تک ہم روح کو اپنے کلینز نہ کریں، دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں نا وہ نہیں ٹھیک ہوتے ہیں. اور آپ کو ان سب چیزوں پہ تھوڑا سا کوئی ریمیڈی، کوئی ایسی چیزیں، کوئی اللہ کا نام، کچھ ضرور کرنا چاہیے، بلکہ صدقات خوب دیجیے ان دنوں میں. ناؤ لیٹس سی آپ کے مون کارڈز، مون میسج کیا کہہ رہے ہیں. کچھ ایڈجسٹمنٹس ہیں جن کی کرنے کی اشد ضرورت ہے. ناؤ لیٹس سی آپ کے لو کارڈز، لو میسج، لو کارڈز کیا کہتے ہیں. کچھ آبسٹیکلز ہیں جی، اور کچھ نیو فیزز بھی آ رہے ہیں، یا یہ آپ کے لیے جو آبسٹیکلز ہیں نا یہ آپ کو کچھ لرن کروا رہے ہیں. لرننگ پروسیس ہے آپ کا، تو پریپیئر رہیے کسی یونین کے لیے. ناؤ لیٹس سی آپ کے والیے ون مور میسج اینڈ کلر آف. ہمارے پاسز دوستوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کا جو اصل رولر ہے نیپچون، جو آپ کے اپنے گھر میں بیٹھا ہے، وہ بھی ریٹروگریڈ ہے. جو آپ کا یہ ٹریڈیشنل رولر ہے جوپیٹر، وہ بھی اس ہفتے 11 تاریخ کو ریٹروگریڈ ہو جائے گا. دونوں جو ہے ریٹروگریڈ ہو جائیں گے، اور وہ ریٹروگریڈ ہوگا 5ویں میں، یہ ریٹروگریڈ ہے پہلے میں. اور اس کے بعد مرکری کی ریٹروگریشن ہے، اور یہ مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے آپ کے 10ویں گھر. 10واں گھر جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے باپ کا گھر، یہ سب باس کا گھر کہتے ہیں. آپ کی شہرت کا، آپ کے اسٹیٹس کا، آپ کے شہرت کا، آپ کے اسٹیٹس کا، آپ کی نیک نامی کا، آپ کے ان چیزوں کا. سو یہاں پر مارس آ گیا اور ساتھ مرکری ریٹروگریڈ ہو گیا. سو جب یہ مڈ ویک آتا ہے، ان کا کنجنکشن ہے دونوں کا 12 تاریخ کو. سو 11، 12، 13 ان 3 تاریخوں میں جب مرکری اور مارس آپ کے 10ویں گھر میں کنجنکشن میں ہوں، تو 10ویں گھر کے معاملات کے حوالے سے میجر ڈیسیشنز بہت سوچ سمجھ کر لیجیے گا، اور کوشش کریں کہ آپ اوائڈ کریں. اس کے بعد آپ کا کریئر بوسٹ ہو سکتا ہے. اس تمام تر حالات کے باوجود آپ کا کریئر جو ہے وہ اس کو بوسٹر لگ رہا ہے، ملٹی پلائر لگ رہا ہے. اور پھر یہ کہ آپ اپنی وائس کو جسے کہتے ہیں نا آواز اٹھانا، آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ اپنا آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں، آپ اپنی بات بیان کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ بولیں گے تو لوگ آپ کو سنیں گے. اور پھر آپ کو اس ہفتے تھوڑا سا جسے ہوتا ہے نا کیئر کرنی ہے،
انکم اینڈ ایکسپینڈیچرس پر، کیونکہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ اس ہفتے اس میں پیمنٹس زیادہ دکھائی دے رہی ہیں اور انکم کم دکھائی دے رہی ہے، اس پر تھوڑا فوکس کیجیے گا. اور پھر آپ نے اس ہفتے آپ کے ایموشنل کنیکشنز بہت زیادہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں. ایسے لوگ جن سے آپ جن کی توجہ آپ کو چاہیے، ان کے ساتھ آپ کے کنیکشنز جو ہیں وہ بہت ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور صرف ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی امیجنیشن جو ہے نا وہ اس کو ایک پریکٹیکل پلان چاہیے. اپنی جو بھی امیجنیشن ہے اس کو کسی اسٹرکچر میں لے کر آئیے. کچھ ایسا کیجئے کہ آپ چیزیں آپ کے اس سے نہ ہوں، اور یعنی کہ ان پریکٹیکل امیجنیشن پر آپ ڈسیشن مت لے لیں، کیونکہ ایسا آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی سوچوں میں رہ کر ہی سوچو ہوائی قلعے بنا کر تو اس پر یقین کر لیں. یہ اس ہفتے کی اسٹرانگ وائب ہے، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. پھر آپ نے سم ٹائمز ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ پرابلم سالونگ کے موڈ میں آ جاتے ہیں. اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن ایسا ہو کہ آپ بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی سلجھا سکیں. آپ کی امیجنیشن بہت اسٹرانگ ہے. سو اپنی امیجنیشن کو پریکٹیکل کرنے کی بجائے ایک پریکٹیکل کریں، اور اس پر عمل کرنے کی بجائے اس کو ریویو کریں، اس پر سوچیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہوائی قلعوں میں ہی اور اس کا نقصان اٹھا لیں. اور پھر آپ نے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی لائف کو، جسے میں بہت عرصے سے آپ کو کہتی ہوں کہ سلو کر لیں، بیٹر لیٹ دین نیور. اپنی زندگی میں اس چیز کو پریکٹس کر لیں کہ لیٹ ہو جائیں پر پرسکون رہیں، فوری ڈسیشن کوئی نہ لیں. اور اس ہفتے فوری پیمنٹ پر تھوڑا سا 9 سے 15 تک نومبر تک کا یہ ہفتہ، تو اس میں فوری جو ہے نا پیمنٹ، فوری انویسٹمنٹ، فوراً پیسہ خرچنا، اسے تھوڑا سا رکیے گا. اور پھر یہ کہ ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ روٹھے منہ کو منا لیں. کوئی لوگ جو آپ سے بہت زیادہ روٹھ گئے تھے یا جو چلے گئے تھے، ہو سکتا ہے ان کو آپ منا لیں یا وہ آپ کو منا لیں. کچھ ناراض دوستوں کے ساتھ دوبارہ ری یونین دکھائی دیتی ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو ہارڈ ورک تھا، جو جد و جہد تھی، وہ آپ کو پے آف